مشرقی پاکستان، جو آج بنگلہ دیش کے نام سے ایک آزاد ریاست اور آبادی کے لحاظ سے 8واں بڑا ملک ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں ہمارے قومی حافظے پر شرمناک شکست یا ریاستی قوتوں کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہی موجود ہیں۔ بنگلہ دیشی حکومت کی جانب سے پاک بھارت جنگ سے پہلے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جو ہولناک تصویر پیش کی جاتی ہے، اس کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج، ریاستی اداروں اور فوج کے حامی رضاکاروں کی جانب سے 30 لاکھ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شاید یہ پراپیگنڈا ہے یا حقیقت، لیکن ایک عام پاکستانی کے ذہن میں بھی مشرقی پاکستان کا صرف وہ چہرہ ابھرتا ہے جس میں پاکستان کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، قتل و غارت اور آوازوں کو دبانا نظر آتا ہے۔ جب 25 اور 26 مارچ 1971 کی درمیانی شب پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا، تو یہ وہ لمحہ تھا جب بنگلہ دیش کی علیحدگی کی جنگ صحیح معنوں میں شروع ہوئی اور 9 ماہ تک جاری رہنے کے بعد بنگلہ دیش کی آزادی پر ختم ہوئی۔ لیکن بنگلہ دیش کے علیحدگی پسندوں کے گروہوں کی مدد کے لیے انڈیا کی فوج بھی 3 دسمبر کو پاکستان کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئی اور مشرقی پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کے فوجی دستوں نے پیش قدمی کرنا شروع کی اور انڈین فضائیہ نے بھی ہوائی حملوں کا آغاز کر دیا۔ پاکستان کے مشرقی بازو میں شکست کچھ علاقوں سے دستبرداری نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل ایسے حصے سے بے دخل ہونا تھا جس سے کوئی زمینی، فضائی اور اب سمندری رابطہ بھی ممکن نہیں تھا۔ جنگ ہارنے کے بعد ریاست پاکستان اپنے ایک بازو سے ہی محروم نہ ہوئی، بلکہ اس کے انتظامی ڈھانچے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے بھی محروم ہو گئی۔ 16 دسمبر جب ڈھاکہ سے پاکستان کا پرچم اتر گیا، تو اسی لمحے پاکستان کا وہاں موجود دستاویزات اور ریکارڈز پر سے بھی اختیار ختم ہو گیا۔ اب پاکستان کے پاس ایسے کوئی دستاویزی ثبوت جو مشرقی پاکستان سے براہ راست منسلک ہو موجود نہیں۔ اس کی جگہ ذاتی یادداشتوں، غیر جانبدار صحافیوں اور بھارتی اور بنگلہ دیشی ذرائع پر ہی انحصار ضروری تھا۔ پاکستان پر الزامات کی طویل فہرست مرتب ہو چکی ہے، لیکن بھارت بنگالی شرپسندوں اور مکتی باہنی کے انسانی حقوق کی پامالیوں کے قصے سنانے کے لیے دستاویزی ثبوت بھی موجود نہیں۔ ریکارڈ تو دور کی بات، پاکستانی فوجیوں کو اپنی انتہائی ذاتی اشیاء، گھڑیوں، بٹوے، حتیٰ کہ لباس تک سے محروم ہونا پڑا۔ اس حالت میں ریکارڈ کی بات کرنا تو انتہائی ناممکنات میں سے ہے۔ اس کی ایک مثال جنرل راؤ فرمان کی ڈائری بھی ہے، جس کی چند سطور کو بنیاد بنا کر بنگلہ دیش اور بھارت نے پاکستان کے خلاف خوب زہر اگلا، لیکن تحقیقات کے لیے وہی ڈائری دینے سے انکار کر دیا جو کہ جنرل فرمان کی ملکیت تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ 9 دسمبر 1971 کو پیش آیا، جب جنگی طیاروں نے رات کے آخری پہر 4 بجے اسلام مشن یتیم خانہ پر حملہ کیا۔ یتیم خانے پر کم از کم 6 بار حملہ کیا اور 4 بم اس کثیر المنزلہ عمارت پر گرے۔ صبح ہوتے ہی معلوم ہوا کہ اب تک پولیس 36 لاشیں نکال چکی ہے اور مزید بچے ملبے تلے دبے ہیں۔ شام تک 300 سے 400 بچوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی۔ ریاستی ڈھانچہ گر چکا تھا، فوج محاذ جنگ پر مصروف تھی، ریسکیو کارروائیاں قریب ناممکن تھیں، لیکن پھر بھی پولیس کے باقی ماندہ اہلکاروں اور محکمہ شہری دفاع نے اس ملبے سے انسانوں کو نکالا۔ عوام میں نفرت اس قدر بھر دی گئی تھی کہ سب جگہ طے تھا کہ حملہ پاکستانی فضائیہ نے کیا ہے۔ حملے کا رد عمل اخلاقی طور پر اس قدر شدید تھا کہ اعلیٰ پولیس اہلکار جیسا کہ آئی جی پولیس، جو اب تک ریاست پاکستان کے ساتھ وفادار تھے، مزید حکومتی ذمہ داریاں نبھانے سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بیوروکریسی کی مقامی قیادت ریڈ کراس کی جانب سے قائم نو وار زون انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ڈھاکہ میں منتقل ہو گئی۔ یہ ان افراد کی پناہ کی کوشش کے ساتھ ایک علامتی اظہار تھا کہ اب ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ 400 لاوارث اور یتیم بچوں کا خون، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کا بچا کھچا انتظامی ڈھانچہ بھی گر گیا، لیکن یتیم بچوں کا خون ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات سے مٹ گیا۔ اب آپ اس کو گوگل کیجئے یا کہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں، بہت مشکل سے آپ کو کہیں کوئی اشارے ملتے ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیوں۔
بنگلہ دیش نے ہمیشہ تمام عالمی فورمز پر پاکستانی فوج کے مظالم، قتل و غارت اور جنسی زیادتیوں کی کہانیاں سنائیں۔ ان کہانیوں میں کتنا جھوٹ اور کتنا سچ ہے، کبھی غیر جانبدار تحقیقات نہ ہو سکی۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ڈھاکہ شہر میں 400 یتیم بچوں کے قتل کی داستان کبھی نہیں سنائی گئی۔ یتیم بچوں کے قتل پر تو آسمان بھی رونے لگے، زمین بھی کانپ اٹھے، لیکن ان 400 یتیم بچوں کی میت پر بات بات پر رونے والے شیخ مجیب نے بھی کبھی آنسو نہ بہائے۔ 50 سال بعد جنگی جرائم میں پھانسیاں دینے والی شیخ مجیب کی بیٹی حسینہ واجد نے بھی کبھی اس جنگی جرم کا تذکرہ نہ کیا۔ جب بھی بنگلہ شہریوں سے بات کی تو نئی نسل کو پاکستان کی افواج کے مظالم کی داستانیں زبانی یاد ہیں، لیکن ڈھاکہ کے وسط میں قتل ہونے والے ان یتیم بچوں کا کوئی نام لیوا نہیں ملتا۔ دراصل 1971 میں بی بی سی کو بھارت کے ترجمان کی حیثیت حاصل تھی۔ بنگلہ دیش میں بی بی سی کے نامہ نگار ایلن ہارٹ کو جنگ کے اختتام تک قومی ہیرو کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جنگ کے اختتام پر وہی بی بی سی کا صحافی ایلن ہارٹ بنگلہ دیش سے کلکتہ جانے کے لیے روانہ ہوا اور اسے ایک بھارتی فضائیہ کے افسر نے لفٹ دی۔ گفتگو کے دوران بھارتی فضائیہ کے افسر نے یہ انکشاف کیا کہ ڈھاکہ یتیم خانے پر حملہ اس نے کیا تھا جس میں 400 معصوم بچے لقمہ اجل بن گئے۔ بی بی سی کے صحافی نے یہ انکشاف پاک بھارت جنگ پر بی بی سی کی پینوراما سیریز ڈاکومنٹریز میں کر دیا۔ یہ ڈاکومنٹری 22 دسمبر 1971 پھر جنوری 1972 میں آن ایئر ہوئی۔ جب نومولود بنگلہ دیش کی قیادت کو یہ معلوم ہوا کہ 400 بچوں کا قتل پاک فوج نے نہیں بلکہ بھارتی افواج نے کیا تو انہوں نے دم ساتھ لیا۔ یہ ایسا حوالہ تھا جس کی بنیاد پر شیخ مجیب کا مظالم کا سب بیانیہ مشکوک ہو سکتا تھا۔ آج پاکستان اپنے کٹے بازو کے زخم کو بھلا کر آگے بڑھ چکا ہے، جبکہ جد و جہد آزادی کے نام پر شیخ مجیب کی بیٹی آج بھی بنگلہ دیش کی بلا شرکت غیر حکمران ہے۔ لیکن 400 یتیم بچوں کا لہو آج بھی ڈھاکہ کی گلیوں میں اپنی شناخت ڈھونڈ رہا ہے۔